د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي موجوده حکومت کوم آئیني او قانوني حکومت نه دی بلکې دا په زبردستۍ راوستل شوی حکومت دی او الیکشن د دھاندلی نه ډک و. الیکشن دھاندلی کا الیکشن ہے. یہ حکومت بھی کوئی قانونی حکومت نہیں ہے، آئینی حکومت نہیں ہے، بس ایک زبردستی والی حکومت ہے. تو اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے. باقی اس کے علاوہ ہمارا وہی موقف اس پارلیمنٹ کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں ہوگا جو پہلے سے ہے. په ثوابۍ کې میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن د خیبر پښتونخوا په حکومت د بې باورۍ اظهار کړی او ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د حکومت په نوم څه څیز موجود نه دی. ده ویل د حیرانتیا خبره ده چې د کوم حکومت چې دا ذمهواري ده چې حالات دې نرم وساتي هغه خلک احتجاجونو ته رابلي. صوبے میں تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی رٹ نہیں ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سوچتے کیا ہے. اور میرے خیال میں وہ شاید بس کرسی پر بیٹھنے کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک سٹیٹس مل گیا ہے، اور اس سٹیٹس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے، نہ انتظامی صلاحیتیں ہیں، نہ کوئی نظریاتی صلاحیتیں ہیں، نہ قیام امن کے لیے کوئی پیش رفت ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیوں گورنر کو اجلاس بلانا پڑا. یہ تو ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں ہیں، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اس صلاحیت سے محروم ہے، اور گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بس میں نہیں ہے، اس کی بھی بس میں نہیں ہے. اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں. ہم جمعیت علماء کی سطح پر دوسری تمام صوبے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، حتیٰ کہ ہم مذہبی گروہوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کرنا چاہیں گے تاکہ کچھ مستقل حل کی طرف ہم جا سکیں. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ حکومت جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو نرم رکھنے میں اپنی تمام سرکاری وسائل کو استعمال کرے، اپنی توانائیاں استعمال کرے، وہی سبب بن رہی ہے ملک میں لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے کی. وہی سبب بن رہی ہے شعوری طور پر قوم کو احتجاج کی طرف لے جانے پہ. مولانا فضل الرحمن ویل په 8 تاریخ پېښور کې اسرائیل مرداباد کانفرنس یا 1 ملیون مارچ ترسره کیږي چې پکې به دوی خپل موقف پیش کوي. اب جو 8 تاریخ کو اسرائیل مرداباد کانفرنس یا 1 ملین مارچ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ہم اپنا موقف پوری قوم کو دیں گے، قوم کے سامنے پیش کریں گے اپنا موقف. اور ساتھ ساتھ حکومت کے لوگ بھی رابطے میں آ رہے ہیں کہ ہر چند کے آئین میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں ایمرجنسی کی کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تاہم جو موروثی حالات ہیں اس میں آج گورنر راج بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. دینی مدارس کے حوالے سے جو بل ہیں، تو یہ ظاہر ہے جی کہ یہ تو الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اور جس میں پارٹی شامل تھی، اور زرداری صاحب خود جو ہے اس کے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر تھے، اس وقت اتفاق رائے کے ساتھ یہی ڈرافٹ طے ہوا تھا. پھر کچھ قوتوں نے جب اس میں غیر ضروری مداخلت کی اور اس پر قانون سازی رک گئی، تو اب پھر دوبارہ جب ہم نے ان سے یہ بات کی کہ جب سب چیزیں طے ہو رہی ہیں اور ایک 26ویں ترمیم آ رہی ہے، تو وہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جس پر اتفاق رائے ہے اس کو بھی پاس کر دیا جائے. اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور باقاعدہ مذاکرات میں ساری چیزیں طے ہوئیں. بلاول ہاؤس میں بھی 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، لاہور میں بھی نواز شریف صاحب کے یہاں 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، پی ٹی آئی کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے. آج کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں، اس کی ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں. یہ بدنیتی ہے.